إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. میرے قوم کے بھائیوں، آپ کے سامنے آئے ہیں اور ہمارے آنے کا مقصد کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، بلکہ اللہ کا پیغام اور اس کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے آئے ہیں۔ جتنا ہم اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ کی کتاب سے اور رسول کی سنت سے سیکھ چکے ہیں، آپ تک پہنچانے آئے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبوت کا آغاز ہوا اور آپ نے اپنی دعوت پھیلانا شروع کی، تو اس دور کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو اپنے آپ کو انبیاء کے وارث کہتے تھے، جو کتاب کو اور نبی کے ماننے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور یہاں تک ان کا دعویٰ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، کہ یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں عیسائی جائیں گے۔ انہی لوگوں کو اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعوت دی، اللہ کے وحی کے ذریعے، کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب کے ماننے والو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یکساں ہے، اور وہ یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں کریں گے۔ آؤ اس کلمے کی طرف، آؤ اس دین کی طرف، اس دعوت کی طرف۔ اور یہ دعوت ان کو اس لیے دی گئی تھی کہ باوجود کلمہ پڑھنے کے، وہ اللہ کو ماننے کے، باوجود اللہ کی کتاب کو ماننے کے، ان کے عقیدے کے اندر شرک آ گیا تھا۔ انہوں نے اللہ کے انبیاء کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ یہ عزیر علیہ السلام یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا بیٹا ہے، باوجود اس کے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اپنی کتاب مجید کے اندر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ تمہارا یہ ایمان کا دعویٰ کہ ہم مومن ہیں اور مسلم ہیں، تمہارا یہ دعویٰ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اور سورۃ مائدہ کے اندر اللہ نے یہاں تک ان سے کہا کہ تمہارا دین وہ کوئی دین نہیں ہے، حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم،
کہ جو دین تورات کے اندر بیان ہوا ہے، جو دین انجیل کے اندر بیان ہوا ہے، جو اس قرآن کے اندر بیان ہوا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے نہیں اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. یہ بی بی مریم یہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. یہ سب اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے محتاج ہے. یہ اپنی محتاجی اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. وہی کلمہ جو آج ہم مسلمان پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. یہی دعوت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی دعوت تھی صحابہ کرام کی، یہی دعوت تھی ہمارے گزرے ہوئے لوگوں کی، جو نیک لوگ گزرے ہیں دنیا کے اندر. انہوں نے یہی دعوت پیش کی اپنے قوم کو. آپ دیکھیں، یہودی وہ اللہ کو مانتے تھے، عیسائی وہ اللہ کو مانتے تھے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. سورۃ عنکبوت کے اندر، سورۃ یونس کے اندر اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اے نبی آپ ان سے پوچھے کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، رزق کا بندوبست کون کرتا ہے، یہ پوری دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے، موت اور زندگی کون دیتا ہے. تو قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہ مشرکین مکہ، یہ ابو جہل اور ابو لہب یہ بھی کہیں گے کہ یہ کام اللہ کرتا ہے. وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان کا جرم کیا تھا؟ یہودیوں کا جرم کیا تھا؟ عیسائیوں کا جرم کیا تھا؟ وہ یہ جرم تھا کہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. یہ جرم تھا ان کا کہ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نبی اللہ کا محتاج ہے، ولی اللہ کا محتاج ہے، شہید اللہ کا محتاج ہے، مردہ اللہ کا محتاج ہے، زندہ اللہ کا محتاج ہے، آسمان کے ملائک اللہ کے محتاج ہے. پھر وہ کہتے تھے نہیں، انبیاء تو ان کے پاس بھی اختیار ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں. پھر ابو لہب اور ابو جہل وہ مخالفت پر اتر آئے کہ یہ دعوت صحیح نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے 360 بت جو سجائے تھے، اغسطینیہ ابراہیم اور اغسطینیہ اسماعیل کے نعرے جو لگاتے تھے. میرے بھائیوں، یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے اسی دعوت کو، جس دعوت کو اللہ کے نبی نے، اس کے صحابہ نے اپنے خون سے اس دعوت کو پوری دنیا کے اندر اس شمع کو جلایا تھا، آج ہم مسلمان ہو کے اس نبی کو ماننے کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس شمع کو ہم بجھا دیں. لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے کو آپ دیکھیں، کیا پڑھتے ہیں آپ لا الہ الا اللہ کے اندر؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی جولیوں کا بھرنے والا نہیں، کوئی اولادوں کا دینے والا نہیں، کوئی کشتیوں کا پار لگانے والا نہیں. پھر یہی مسلمان ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے. پھر یہی مسلمان ہے جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے. پھر یہی مسلمان ہے جو رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے. پھر یہی مسلمان ہے جو حج اور عمرے کے لیے بھی جاتا ہے. پھر یہی مسلمان ہے جو صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے. لیکن جب اس کے گلے کے اندر دیکھا جائے تو تعویذ نظر آئے گا. کیوں باندھا ہے تعویذ؟ اس لیے باندھا ہے کہ میرا بچہ ڈرتا ہے، مجھے فلاں بیماری ہے. یہ ہے آپ کا ایمان
کیا فرق رہا ان یہودیوں کے ایمان میں اور آپ کے ایمان میں؟ کیا فرق رہا ان مشرکین مکہ کے ایمان میں اور آپ کے ایمان میں؟ میرے بھائیوں ذرا غور کرے، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، قرآن اور سنت نے اس کو بیان کیا ہے۔ ہمارے دین کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ توحید ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ اس کے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے، اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون۔ جو لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کیا کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ان کے تمام اعمال برباد ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ ہم نے جو یہ تعویذ گلے میں لٹکایا ہے یہ خالق ہے یا مخلوق ہے؟ یہ خالق ہے یا مخلوق ہے؟ ہر کوئی کہے گا کہ یہ تو مخلوق ہے، یہ داغا ہے، یہ چمڑا ہے، اس کے اندر کیا رکھا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من تعلق تمیمتا فقد اشرکا، جس نے تعویذ گلے کے اندر لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ایک وفد، کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں تاکہ اسلام کے اندر داخل ہو، آپ سے بیعت لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول باقیوں سے بیعت لیتے ہیں، ایک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ ان سے آپ نے بیعت کیوں نہ لی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان علیہا تمیمہ، اس نے تعویذ باندھا ہوا ہے، اس نے تو اسلام کے وہ بنیادی نظریے کا انکار کیا ہے، یہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مسلمان ہے، اس کا عقیدہ دم پہ، یہ مسلمان ہے، اس کا عقیدہ گندے جوتے پہ ہے، یہ مسلمان ہے، اس کا عقیدہ گائے کے سینگ پہ ہے، یہ مسلمان ہے، اس کا عقیدہ کالی ہانڈی پہ ہے، یہ مسلمان ہے، اس کا عقیدہ وہ کالے جھنڈے پہ ہے، اس کا عقیدہ کڑوں اور چلوں پہ ہے۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، شرک کو پہچانے، شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کہتے ہی اسے ہیں کہ آپ اللہ کے ذات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کے ساتھ حقوق میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے معاملات میں، اللہ کے احکامات میں کسی کو بھی آپ اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اس کو کہتے ہیں شرک۔ اس کو کہتے ہیں شرک۔ چاہے وہ تعویذ ہو، چاہے وہ کالا جوتا، چاہے وہ کالی ہانڈی ہو، چاہے گندا جوتا ہو، چاہے وہ کالے کپڑے ہو، چاہے وہ چلے ہو، منکے ہو، چاہے وہ چلم ہو، تعویذ ہو، کسی بھی صورت کے اندر آج آپ دیکھیں یہ مسلمان ہے، جب اس کا کوئی بابا مر جاتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کی وفات ہو گئی ہے، اس کے جنازے کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے کفن دفن کا بندوبست کرتے ہیں۔ پتہ ہے کہ بابا کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ مر چکا ہے، اس کو زمین کے اندر رکھتے ہیں، اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، اور جب کچھ دن گزرتے ہیں پھر اس پر ایک مزار تعمیر ہوتا ہے، اور پھر یہ آواز لگاتے ہیں کہ بابا یہ مرغی لے لو اور بچہ مجھے دے دو۔ پھر یہ اس بابا کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے کہ یہ بھی اولاد دے سکتا ہے، یہ بھی ہماری حاجات پوری کر سکتا ہے، یہ بھی ہماری خالی جولی بھر سکتا ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ جاؤ یہ تمام تصویریں مٹا دو، جاؤ یہ قبر، یہ جو اونچی قبریں بنی ہوئی ہیں ان سب کو زمین کے برابر کر دو۔ جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اس بات سے ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ، کہ قبر کو اس پر عمارت بنائی جائے، اس پر مجاور بن کے ہی بیٹھا جائے۔ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے، لیکن آج یہ مسلمان اس کو اپنا دین سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے۔ یہ مختصر سی دعوت ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے آئے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو اٹھائیے، اللہ کی کتاب کو اپنی مادری زبان کے اندر سیکھیے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے جو اللہ کی کتاب نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اسی کی عبادت کریں گے، اسی سے اپنی حاجات مانگیں گے، اسی کے سامنے اپنی سر جھکائیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اسی کو اپنی دعاؤں کے اندر ہم پکاریں گے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے اوپر لازم کریں گے کہ جو بھی ہم کام کریں گے وہ اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق کریں گے۔ ہماری تجارت وہ اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق ہوگی، ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، ہمارے شادی بیاہ، ہماری غمی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی، ہمارا بولنا وہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہوگا، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لیٹنا، یہ سب اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کریں گے۔ انشاءاللہ جب ہم اس پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو دنیا والو، اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، تمہیں سکون مل جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت سورۃ انعام میں بیان فرماتا ہے والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ کرے، شرک کی ملاوٹ نہ کرے، تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان کتنا ذلیل و خوار ہے، ہر جگہ یہ مسلمان پٹ رہا ہے، ہر جگہ اس مسلمان کو مارا جا رہا ہے، ہر جگہ اس مسلمان سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، یہ ذلیل اور خوار ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہماری یہی حالت رہے گی اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ میرے بھائیوں، آئیے کہ ہم جس کلمے کا ہم نے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے مفہوم کو سمجھے، اس کے مقصد کو سمجھے اور پھر اس پر عمل کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی کتاب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔